آپ حضرات جانتے ہوں گے کہ جب حضرت مفتی فضیل الرحمان ہلال عثمانی رحمۃ اللہ علیہ مفتی بن کر مالے کوٹلہ آئے، اس وقت یہاں پر جامع مسجد کے اندر امام ہوا کرتے تھے مولانا ہاشم صاحب۔ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے ان کو دیکھا بھی ہوگا، ان سے پڑھا بھی ہوگا، بڑے نیک اور خدا رسیدہ شخصیت تھے، اور خود حضرت مفتی فضیل الرحمان ہلال عثمانی رحمۃ اللہ علیہ ان کے بڑے قدرداں تھے، اور ان کی بزرگی علمیت کے بڑے معترف تھے۔ مولانا ہاشم صاحب کے نواسے جناب مولانا عارف صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں، جو اس وقت لدھیانے کے اندر امام و خطیب کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ خود بھی عالم ہیں اور ماشاءاللہ لکھنے پڑھنے کا اچھا ذوق اور سلیقہ رکھتے ہیں۔ خاص طور پر میں ان کا تذکرہ اس لیے کر رہا ہوں کہ ان کو جو سعادت حاصل ہوئی ہے وہ ہم میں سے کسی کو حاصل نہیں ہوئی، اگرچہ ان کا حضرت مفتی فضیل الرحمان ہلال عثمانی سے تعلق آخر کے چند سالوں میں ہی رہا، اس سے پہلے کوئی بہت زیادہ ان کا تعلق نہیں رہا، لیکن ان چند سالوں کے اندر انہوں نے حضرت مفتی فضیل الرحمان ہلال عثمانی کی برابر صحبتیں پائیں اور برابر ان سے فیض حاصل کیا، اور آگے بڑھ کر یہ کام کیا کہ ان کے بارے میں، ان کے ماضی کے بارے میں برابر سوالات کرتے رہے، اور ان سوالات کے جوابات کو اپنی نوٹ بک کے اندر محفوظ کرتے رہے، اور اس کام کو انہوں نے اس درجہ پہنچایا کہ حضرت مفتی فضیل الرحمان ہلال عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں ہی وہ ان کی سوانح حیات کے مرتب بھی ہو گئے، اور ان کی زندگی میں ہی یہ کتاب چھپ کر آ گئی۔ ابھی کچھ دنوں پہلے جب حضرت مفتی صاحب کی طبیعت خراب تھی اور ایک طرح سے مایوسی کسی کے لیے شادی ہو گئی تھی اور اسپتال کے اندر بھی زیر علاج رہے، اس وقت یہ کتاب تصنیف کے مرحلے کے اندر تھی، اشاعت کے مرحلے تک نہیں پہنچی تھی۔ اس وقت بھی حضرت مفتی فضیل الرحمان ہلال عثمانی کو اس بات کی بڑی جستجو تھی اور طلب تھی کہ یہ کتاب چھپ کر منظر عام پر آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایک طرح سے دوبارہ زندگی دی۔ بزرگوں کی جو خواہشات ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو یوں ہی نہیں چھوڑتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پورا کرنے کے اسباب پیدا فرماتے ہیں۔ چنانچہ حضرت مفتی فضیل الرحمان ہلال عثمانی اس مایوسی والی کیفیت سے نکل کر دوبارہ اس عالم عمل کے اندر آئے، اور پھر وہ کتاب انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ ابھی کچھ دیر کے بعد انشاءاللہ اس کتاب کا رسم اجرا بھی عمل میں آئے گا۔ میں دعوت دیتا ہوں مولانا عارف صاحب جو مولانا ہاشم صاحب کے نواسے بھی ہیں اور مفتی فضیل الرحمان ہلال عثمانی صاحب کی سوانح حیات کے مرتب بھی ہیں، وہ تشریف لائیں اور انہوں نے جو کچھ ہے مفتی صاحب کو دیکھا اور جیسا ان کو پایا اپنے لفظوں میں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں۔ کوئی اگر مفتی صاحب کے بارے میں کوئی اظہار خیال کرنا چاہیں، اپنے تاثرات کا اظہار کرنا چاہیں تو بلا تکلف بلکہ بھیج دیں، اس میں کوئی تکلف کا مسئلہ نہیں، ہم سب ایک دوسرے کی تعزیت کے لیے اکٹھا ہوا ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج ہم جس شخصیت کی یاد اور تعزیت کی نسبت پر یہاں جمع، وہ اپنے عہد کی ایک عبقری شخصیت تھی۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، آل انڈیا مسلم مجلس مشاورت سمیت متعدد تنظیموں اور تحریکوں کے وہ بیک وقت رکن یا سرپرست رہے ہیں۔ 82 سالہ ان کی زندگی کی حصولیابیوں پر ایک سائرانہ نظر بھی اگر ڈالی جائے تو یوں اندازہ ہوتا ہے کہ وہ پروردگار عالم کے وہ خاص بندے تھے، وہ باتوفیق بندے تھے جن سے اللہ تعالیٰ نے ایک کارواں کا کام لیا۔ این سعادت بزور بازو نیست
ताना बख्शत खुदाए बख्शिंदा हज़रत मुफ्ती इर्तिकाउल हसन साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया ने जैसा कि अभी ज़िक्र फरमाया, मेरा हज़रत से तारुफ और उनसे मुलाकातों का तसलसल उनके ज़िंदगी के आखिर के 4-5 सालों में रहा है। आम तौर पर यह होता है कि जब कुर्बतें बढ़ती हैं तो अकीदत व मोहब्बत में कुछ हद तक ही सही फ़र्क आ जाता है, लेकिन अल्लाह ताला ने उन्हें बड़ी अजब महबूबियत से नवाजा। उनसे जूं जूं कुर्बतें बढ़ती रही तो अकीदत व मोहब्बत में आए दिन इजाफा होता रहा। अभी हज़रत मुफ्ती साहब ने जिक्र फरमाया मेरे नाना मरहूम का, मुफ्ती फज़ीलुर रहमान साहब हिलाल उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह और मौलाना कारी हाशिम साहब रहमतुल्लाह अलैह और मौलाना मुफ्ती हमीदुल हसन साहब और उस दौर के पहले या बाद के मरहूम मौजूद बुज़ुर्ग, ये हमारे वो बुज़ुर्ग हैं जिन्होंने उस दौर में मालेरकोटला के शहर को खिदमत दीन का मरकज़ बनाया, जब यहाँ का नक्शा आज के नक्शे से यकसर मुख्तलिफ था। आज के मुकाबले कहीं ज़्यादा यहाँ जहालत थी। बिदात और खुराफात का ये शहर एक तरह से मस्कन और गढ़ बना हुआ था। चुनांचे उस जहालत के नतीजे में इन सभी बुजुर्गों को बड़े हालात से गुजरना पड़ा। वो हालात हज़रत मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह बड़ी तफसील के साथ सुनाया करते थे। इन सभी बुजुर्गों को हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशद्दु बलाअन अल अंबिया सुम्मल अमसल फल अमसल से हिस्सा पाने और इसका मिस्दाक बनने की सआदत हासिल हुई। और ये उसी का करम था, उसी का फजल था कि उन्होंने उस दौर को उबूर किया और अल्लाह के फजल से बिदात और खुराफात के सद्देबाब के लिए वो यादगार खिदमात अंजाम दी जो कदीम से हमारे अकाबिर उलमाए देवबंद का तोगराए इम्तियाज रहा है। नजरियाती इख्तिलाफात से कोई दौर खाली नहीं रहा। हद यह है कि दौरे सहाबा भी नजरियाती इख्तिलाफात से हमें खाली नजर नहीं आता। हमारे माजी करीब के अकाबिर उलमाए देवबंद में से किसी की भी सवाने उठा लीजिए, हमारे बुजुर्गों का बाहम इख्तिलाफ नजरियाती इख्तिलाफ रहा है। हजरत मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह वो जिस पाए की शख्सियत थी, तो उनका अपने हम असरों से या अपने जी इस्तेदाद रुफका और तलबा से फिक्री नजरियात का होना कोई महाल नहीं था। ये जिंदा कौमों का और बाशऊर अफराद का वतीरा रहा है। चुनांचे उनका भी अपने हम असरों के साथ, अपने बुजुर्गों के साथ, अपने रुफका के साथ, अपने तलबा के साथ फिक्री और नजरियाती इख्तिलाफ रहा। दौरान गुफ्तगू वो इस सिलसिले की तफसीलात भी सुनाया करते थे, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि वो जितने बड़े फकीह और आलिम थे उतने ही बड़े मुखलिस, मुतवाज़े, मुनकसिरुल मिजाज और शफीक और करीम इंसान थे। उलमा के साथ, अवाम के साथ उनकी शफकतों का मौजू एक ऐसा मौजू है जिस पर घंटों बोला जा सकता है और जिस पर सफ़ात के सफ़ात सयाह किए जा सकते हैं। कहीं मुद्दत में साकी भेजता है ऐसा मस्ताना, कहीं मुद्दत में साकी भेजता है ऐसा मस्ताना, बदल देता है जो बिगड़ा हुआ दस्तूर में खाना। हमारे मौलाना रशीद अहमद साहब कासमी जैसलमेरी रहमतुल्लाह अलैह साबिक सदरुल मुदर्रिसीन दारुल उलूम पोखरन के इन दर्द भरे अशार का मुफ्ती साहब वाकई मिस्दाक थे। मौलाना रशीद अहमद बड़े वज़्द के साथ फरमाया करते थे कि निडर हो के जीना, उसूलों पे मरना, जिसे ठीक समझो
وہی کر گزرنا، اخلاق سب سے رکھنا، تسخیر ہے تو یہ ہے، خاک اپنے کو سمجھنا، اکثیر ہے تو یہ ہے۔ مفتی صاحب کی زندگی جو میں نے دیکھی اور اب جو مختلف حضرات کی جانب سے لکھے گئے مضامین میں ان کی شخصیت کا جو پرتو نظر آیا، یہ پرتو اور ان کی شخصیت کا یہ عکس جمیل ان اشعار کی 100% ترجمہ نہیں کرتے ہیں۔ میرے بزرگوں، میرے عزیزوں، ہمارے بیچ میں حضرت مولانا مفتی نذیر احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ تشریف رکھتے ہیں۔ انہیں دیکھ کر بڑی خوشی ہوتی ہے۔ یہ مفتی فضل الرحمان ہلال عثمانی صاحب کے بھی شاگرد ہیں، مفتی حمید الحسن صاحب کے بھی شاگرد ہیں، اور یہ میرے نانا مرحوم کے بھی شاگرد ہیں۔ حضرت مفتی صاحب کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ان بزرگوں کا فیض ان کے ایسے شاگردوں کے ذریعے جاری ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ یہ فیض نسل در نسل جاری ہی رہے گا۔ ان کا حادثہ انتقال کوئی معمولی حادثہ نہیں ہے۔ ہم ایک ایسی شخصیت سے محروم ہوئے ہیں، بالخصوص مسلمانان پنجاب اور بالخصوص پوری ملت اسلامیہ، کہ جو اس وقت فکر قاسمی اور علوم قاسمیہ کے ایک معتمد اور مسترد ترین شارح اور ترجمان تھے۔ حضرت مولانا نسیم اختر شاہ کیسر دامت برکاتہم العالیہ نے ان کے بارے میں ایک جملہ لکھا ہے، اور وہ 100% مبنی پر حقیقت ہے۔ حضرت نے لکھا ہے کہ مفتی فضل الرحمان ہلال عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اس دور آخر میں ہند کی حد تک وہ واحد فرد تھے کہ جن پر عثمانی خاندان کے علم، فضل اور بلند کرداری کی پوری عمارت ٹکی ہوئی تھی۔ دارالسلام اسلامی مرکز اور دارالفتہ مالیر کوٹلہ اور مدرسہ تعمیر سیرت، ان پلیٹ فارموں سے حضرت مفتی صاحب علیہ الرحمہ نے جو نمایاں دینی اور ملی خدمات انجام دی ہے، انشاءاللہ انہیں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ان کی یہ خدمات ان کے حق میں رفع درجات کا بھی ذریعہ بنیں گی۔ ان کی یادیں، ان کی باتیں تو بہت ہیں۔ ان 4-5 سالوں میں ہزاروں مرتبہ ان سے گفتگو کا اور ملاقاتوں کا اگر اوسط نکالا جائے تو ہزاروں کو پہنچتا ہے۔ جس کتاب کا ہمارے حضرت مفتی ارتقاء الحسن صاحب کاندھلوی دامت برکاتہم العالیہ نے ذکر کیا، اور یہاں میں اس بات کی بھی شہادت دے دوں، ہمارے لدھیانہ شہر کے نائب شاہی امام اور مجلس احرار کے جنرل سیکریٹری حضرت مولانا عثمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو علماء لدھیانہ کی ایک یادگار ہیں، جن دنوں میں یہ حضرت مفتی صاحب پر کتاب لکھ رہا تھا اور میرے مضامین واٹس ایپ وغیرہ پر قسط وار نشر ہو رہے تھے، تو میں حضرت مولانا محمد عثمان صاحب کا بھی شکر گزار ہوں۔ انہوں نے ایک مجلس میں مجھ سے گفتگو کی، میری حوصلہ افزائی کی کہ آپ جو لکھ رہے ہیں بہت خوب لکھ رہے ہیں۔ حالانکہ اس وقت مشکل سے 10 یا 15 قسطیں میں لکھ سکا تھا۔ یہ حضرت کی بھی حوصلہ افزائی تھی، اور انہوں نے کہا کہ آپ بہت خوب لکھ رہے ہیں اور یہ سلسلہ دیر اور دور تک جاری رہنا چاہیے، اسے آگے بڑھانا چاہیے۔ تو حوصلہ ملا اور میں لکھتا رہا۔ حضرت مفتی صاحب سے ملاقاتیں ہوتی رہی، انہوں نے بھی حوصلہ بڑھایا، وہ باتیں بتاتے رہے اور میں لکھتا رہا۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ سلسلہ 175 قسطوں تک پہنچا، اور آج وہ کتاب 384 صفحے کی شکل میں منظر عام پر آئی ہے، اور اس میں تحدیث نعمت کے طور پر عرض ہے کہ جس شخصیت کے بھی ہاتھ میں وہ کتاب پہنچی ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہر بزرگ نے، ہر عالم نے اس کتاب کو سراہا ہے۔ اس کتاب میں جن اکابر کی تقاریض ہیں، انشاءاللہ وہ کتاب جب پیش کی جائے گی تو یہ ساری چیزیں آپ کی نظر سے گزریں گی۔ ان کی یادیں، ان کی باتیں بہت ہیں، ان کی کس بات کو یاد کو ذکر کیا جائے اور کس کو نہ ذکر کیا جائے، بس چند باتیں میں ذکر کر کے اپنی بات
اپنی جگہ لے لوں گا کیونکہ کئی اکابر علماء یہاں جمع ہیں اور ان کے تاثرات سے آپ سبھی حضرات کو مستفید ہونا ہے۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جس خاندان کے فرد تھے وہ خاندان ہی اپنی جگہ ایک عظیم خاندان تھا۔ مفتی صاحب کے ذکر کے بغیر یہ بات نوٹ کر لینے کی ہے، مفتی صاحب کے ذکر کے بغیر اور ان کے خاندان کے ذکر کے بغیر دارالعلوم دیوبند کی تاریخ مکمل نہیں ہو سکتی۔ دارالعلوم دیوبند جب قائم ہوا تو اس کے جو اساتین و بانیان گزرے ہیں، ان اساتین و بانیان میں ایک نام مولانا فضل الرحمان عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، اور یہ مولانا فضل الرحمان عثمانی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے حضرت مفتی فضل الرحمان ہلال عثمانی کے سگے دادا تھے۔ دارالعلوم کی بنیادوں میں یہ خاندان شامل ہے۔ اور پھر حضرت مفتی صاحب کے دادا مفتی عزیز الرحمان عثمانی رحمۃ اللہ علیہ جن کے فتاوی دارالعلوم دیوبند دنیا بھر میں مشتہر ہیں اور دنیا بھر میں فقہی رہنمائی کا سامان اور ذریعہ بنے ہوئے ہیں، حضرت مفتی صاحب کے حقیقی دادا ہیں اور دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے مفتی ہیں مفتی عزیز الرحمان عثمانی۔ اور پھر خود مفتی صاحب کے والد صاحب کو لیجئے، مولانا قاری جلیل الرحمان عثمانی دارالعلوم دیوبند میں 65 سال تک مدرس رہے ہیں۔ اور پھر خود حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی یہاں آنے سے پہلے 12 سال تک دارالعلوم دیوبند میں مدرس رہے ہیں۔ اجلاس 100 سالہ سے پہلے کی جو تاریخ دارالعلوم ہے اور چھپی ہوئی ہے، اس تاریخ میں عثمانی خانوادے کا اور اس کی جلیل القدر شخصیات کا ذکر آپ کو جگہ جگہ ملے گا۔ اور یہ بات لوہے دل پر نقش کر لیجئے کہ اجلاس 100 سالہ کے بعد کی تاریخ دارالعلوم جب کبھی بھی لکھی جائے گی اور اس میں فضلائے دارالعلوم کے ذکر جمیل کو جگہ دی جائے گی تو ان شخصیات میں، ان فرزندان دارالعلوم میں ایک وقی اور اہم نام ہمارے حضرت مولانا مفتی فضل الرحمان ہلال عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا ہوگا۔ وہ دارالعلوم کے ایک عظیم فرزند تھے جن پر خود دارالعلوم کو ناز تھا، ہے اور رہے گا۔ آپ ان کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیجئے، جب وہ دارالعلوم دیوبند سے مستعفی ہو کر یہاں تشریف لائے تو دارالعلوم سے ایک تحریر جاری ہوئی تھی، اس تحریر کے ایک ایک لفظ سے مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تئیں دارالعلوم کا اور اکابر دارالعلوم کا اعتماد صاف جھلکتا ہے۔ 70 کے قریب کتابیں لکھی، کوئی معمولی کارنامہ ہے۔ پنجاب جیسے غیر علمی ماحول میں خاص طور سے جب وہ تشریف لائے تھے تو وہ تو ایک غیر علمی ماحول تھا، اب تو اللہ کا شکر ہے وہ خود اس بات کا ذکر فرمایا کرتے تھے کہ اب میرا دل بڑا خوش ہے، مسجدیں آباد ہیں، مدارس خوب بن گئے ہیں، علماء کی اچھی خاصی تعداد ہے، مسائل شرعیہ سے عوام کو آگاہی دینے والے ایک بڑی مقدار میں ہیں۔ ان چیزوں کا وہ ذکر کیا کرتے تھے اور بڑے خوش ہوا کرتے تھے، لیکن جس زمانے میں وہ تشریف لائے تھے وہ تو ایک غیر علمی ماحول تھا، اس دور کی جہالت آج کے مقابلے کہیں زائد تھی۔ انہوں نے اس دور میں علمی کام کیے ہیں۔ ابھی تفسیر نور القرآن جس کا ذکر مفتی نذیر صاحب اور مفتی ارتقاء الحسن صاحب کی زبانی آپ نے سنا، اس تفسیر کو لکھنے کے لیے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی کے 20 سال قربان کیے ہیں اور فرمایا کرتے تھے، بیٹے عارف میں نے اپنی زندگی کے 20 سال کی ذہنی صلاحیتیں اس تفسیری کام کے لیے وقف کر دی تھی۔ اوڑھنا اور بچھونا انہوں نے اس کام کو بنایا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ کام لیا۔ اور ذرا اس کام کی اہمیت کا آپ کو اندازہ ہو اس لیے میں کچھ تفصیل بتائے دیتا ہوں۔ ہندو پاک کی تقسیم سے پہلے ہمارے اس ملک میں تفسیریں لکھی گئی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہے، امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد کی تفسیر ہے، اور بھی تفسیریں ہیں۔ لیکن ہندوستان اور پاکستان کی تقسیم کے بعد ہمارے ملک ہندوستان میں مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے شخص ہیں جنہوں نے قرآن کریم کا مکمل ترجمہ بھی اکیلے فرمایا اور قرآن کریم کی مکمل تفسیر بھی اکیلے لکھی۔
یہ تقسیم ہند و پاک کے بعد سرزمین ہند پر کارنامہ انجام دینے والے مفتی صاحب پہلے شخص ہیں، اور یہ ہمارے لیے سعادت کی، خوشبختی کی بات ہے کہ وہ کارنامہ ہماری مالیر کوٹلا کی اور پنجاب کی اس سرزمین پر انجام دیا گیا۔ اور بھی ان کی بڑی کتابیں ہیں، اور ان کی کتابوں پر تبصرہ اور ان کی خدمات کا تفصیلی ذکر تو بہت دور کی بات ہے، ان کی جانب صرف اشارہ کر دینا وہ بھی اس وقت ناممکن ہے۔ ہمارے بیچ اس وقت ان کے صاحبزادے اور ہم سب کے بھائی جناب طارق عمیر عثمانی صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں حوصلہ دے، ہمت دے، صبر سے کام لینے کی توفیق دے۔ یہ اپنے والد صاحب کے ساتھ کئی کتابوں میں شریک بھی رہے ہیں، اور اللہ کے فضل سے قلمکار بھی ہیں۔ ہندی، پنجابی، اردو زبان پر ان کی گرفت اچھی خاصی ہے، اور ان کے مضامین بھی آپ کی نظر سے یقیناً گزرے ہوں گے۔ ہمیں امید ہے کہ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے وہ گوشے جو اب تک سامنے نہیں آئے ہیں، اور جن کی جانب اخباری خبروں میں اور مختلف حضرات کے مضامین میں رہنمائی کی گئی ہے، مجھے امید ہے کہ ان کے لائق و فائق صاحبزادے ہم سب کے بھائی طارق عمیر عثمانی صاحب قلم اٹھائیں گے، اور وہ گوشے جو اب تک سامنے نہیں آ سکے ہیں ان کو وہ منظر عام پر لانے کا کام کریں گے۔ ان کی یادیں بہت ہیں، ان کی باتیں بہت ہیں، اور اللہ کے فضل سے 4 سال 5 سال کے اس دورانیے میں ان سے جو کچھ سنا وہ جوں کا توں ذہن میں محفوظ ہے۔ یہ کہیے کہ ان کی زندگی تو ایک کھلی کتاب کی طرح سامنے ہے، جو زندگی کے مختلف مراحل میں انشاءاللہ رہنمائی کا سامان بنے گی، اور اللہ نے چاہا تو انہی کی اس محبت کے صدقے انشاءاللہ ہماری بھی دنیا بنے گی اور آخرت بنے گی۔ انہوں نے لائق رشک زندگی گزاری، اور ان کا آخری سفر بھی جو طے ہوا ہے وہ بڑا لائق رشک ہے۔ ابھی حضرت مفتی ارتقاء الحسن صاحب نے ذکر فرمایا کہ کتاب وہ تصنیف کے مرحلے سے گزر رہی تھی اور قریب پہنچ ہی چکی تھی، وہ تصحیح کے مرحلے میں تھی۔ بلکہ مجھے اس موقع پر یہ بھی کہنا چاہیے کہ اس کتاب کو منظر عام پر لانے میں ہمارے بھائی طارق عمیر صاحب عثمانی اور مفتی ارتقاء الحسن صاحب کاندلوی اور مفتی عبد الملک صاحب جو ان کے خادم خصوصی رہے، ان سب حضرات کی بڑی کوششیں ہیں اس کتاب کو منظر عام پر لانے میں۔ اگر ان حضرات کی کوششیں شامل حال نہ ہوتی تو شاید یہ کتاب اتنی جلد منظر عام پر نہ آتی۔ تو وہ کتاب تصحیح کے مرحلے سے گزر رہی تھی۔ مجھے یاد ہے وہ جنوری کا مہینہ تھا پچھلے سال سردیوں میں، حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اچانک بیمار ہوئے، غالباً اچانک دلی سے وہ تشریف لائے اپنے نواسے کی شادی سے فارغ ہو کر، بڑی خوشی خوشی۔ اگلے دن ان کا میرے پاس فون آیا تو انہوں نے اپنی پوری روداد سفر بتائی، جیسا کہ ان کا معمول تھا۔ وہ چھوٹی بڑی سب چیزیں اپنے چھوٹے سے کہا کرتے تھے، بتایا کرتے تھے۔ تو انہوں نے مجھے اطلاع دی، روداد سفر سنائی، بڑے خوش تھے۔ اس سے 1-2 دن بعد سنا کہ ان کی طبیعت کافی نازک ہے، تو میں ملاقات کے لیے آیا تو وہ نیم غنودگی کی کیفیت سے گزر رہے تھے، لیکن بہرحال ملاقات ہوئی، کچھ باتیں بھی ہوئی، اور اس سے 1-2 دن بعد وہ بے ہوش ہو گئے۔ اور پھر مفتی ارتقاء الحسن صاحب اور ان کے صاحبزادے اور مفتی عبد الملک ان کے خدام وغیرہ انہیں حلیمہ ہسپتال لے گئے۔ وہاں میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور یہ مفتی ارتقاء الحسن صاحب اور ان کے صاحبزادے بھائی عمیر صاحب وغیرہ سب گواہ ہیں کہ وہ بے ہوشی کے عالم سے گزر رہے تھے، لیکن اس حال میں بھی ان کی زبان پر اللہ اللہ کی صدا تھی۔ اور جس دن ان کا انتقال ہوا 5 دسمبر بروز جمعرات صبح 10:02 یا 5 پر، تو وہ لمحہ بھی عمر بھر نہیں بلایا جائے گا۔ 10 بجے کے قریب انہوں نے اپنے فرزند جناب طارق عمیر عثمانی صاحب کو طلب فرمایا، یہ تشریف لے گئے تو فرمایا کہ مجھے بٹھاؤ،
चुनांचे उन्हें बिठाया गया तकियों के सहारे से। फिर भाई उमेर ने आब जमजम पिलाया। बस आब जमजम पीने के बाद घबराहट किसी कैफियत तारी हुई और भाई उमेर से फरमाने लगे, बेटे उमेर बस अब अल्लाह मियाँ के यहाँ चल दिए। तो भाई उमेर ने उनके कान में कलिमा शहादत पढ़ा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ पढ़ी तो उनके चेहरे पर मसरत के आसार ज़ाहिर हुए और आखिरी लफ्ज़ उनकी ज़ुबान से फिर अल्लाह निकला और उसके बाद रूह परवास कर गई। तो उनकी यादें बहुत हैं और इंशाअल्लाह मुफ्ती इर्तिकाउल हसन साहब का, मुफ्ती अब्दुल मलिक साहब का और उनके साहिबजादे का ये इरादा है, अल्लाह करे ये इरादा अमल में भी आए कि कुछ चल कर कुछ वक्त गुजरने के बाद एक शहर की सतह पर, बल्कि शहर नहीं बल्कि इंशाअल्लाह पंजाब की सतह पर एक सेमिनार का इनेकाद सरजमीन मालेर कोटला पर मुफ्ती फजलुर रहमान हिलाल उस्मानी की हयात व खिदमात के उन्वान से मुनक़िद किया जाएगा। उस मौके पर पंजाब भर में जो साहिब कलम हजरात उलमा हैं या हिंदुस्तान भर में हैं उनसे मज़ामीन भी हासिल किए जाएंगे और उन सबको इंशाअल्लाह मदऊ भी किया जाएगा। तो जो यादें और बातें जहन में हैं और जिनको बताने के लिए वक्त नहीं है, इंशाअल्लाह अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो उस सेमिनार के मौके पर तहरीरी शक्ल में भी और तकरीरी शक्ल में भी वो सारी यादें और बातें जहाँ तक हो सकेगा आपके सामने रखी जाएंगी। दुआ कीजिए अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। उनके जाने से जो एक बहुत बड़ा खला पैदा हो गया है, अल्लाह ताला उस खला के पुर होने के असबाब और वसाइल पैदा फरमाए। इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।